اگرچہ زمانہ تاحال تک چوسر کو انگریزی ادب کا بابا آدم کہا جاتا رہا ہے، مگر اب تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چوسر سے قبل بھی انگریزی ادب کے اہم دور گزر چکے ہیں جن کو تاریخ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اینگلو سیکسن زبان اور ادب جدید انگریزی ادب سے، جس کی ابتدا چوسر سے ہوتی ہے، اس قدر مختلف ہے کہ مورخین نے اسے بالکل دوسری زبان مانا ہے۔ نارمن فتوحات سے قبل انگلستان کی تاریخ میں دو اہم واقعات قابل غور ہیں۔ اول، اینگلو اور سیکسن قوموں کا انگلستان پر قبضہ اور عناصر پرستی کا رواج، اور دوم، انگریز قوم کا عیسائیت قبول کرنا۔ 597 میں سینٹ آگسٹائن نے روم سے آ کر عیسائیت کی تبلیغ کی اور انگلستان کے طول و عرض میں نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ اینگلو سیکسن ادب کا بیشتر حصہ انہی دو واقعات پر مشتمل ہے۔ اس ادب کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک عیسائی پادریوں کا کارنامہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس ادب کے ایک حصہ کی حفاظت کی، لیکن وہ اس میں زبردست تبدیلیوں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ان کے زیر اثر اینگلو سیکسن ادب پر فطرت پرستی کا جو رنگ غالب تھا وہ مسیحیت سے بدل گیا۔ عیسائی مؤلفین نے مذہبی جنون میں آ کر اینگلو سیکسن ادب کے بیشتر حصہ کو غارت کر دیا، اور جو حصہ اب ہم تک پہنچ سکا ہے وہ مسیحیت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس دور کے ادب کی تعمیر میں اینگلو سیکسن لاطینی پادریوں نے جو حصہ لیا ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خود دیسی زبان بولتے تھے اور کبھی کبھی اسی زبان میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کا ذریعہ اظہار لاطینی زبان تھی۔ ان کے ادب کا تخیلی پس منظر قومی تھا، اس لیے ان کے کلام میں قومی زبان کے ابتدائی نشانات پائے جاتے ہیں۔